بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروت کا شمار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں، البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بیت کی چھڑی گھما گھما کر بہت سے گداگروں کو منتشر کر رہا تھا جو آتے جاتے سیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچا کر ایک کونے میں سہما کھڑا تھا۔ ظاہراً وہ دستے سوال دراز نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے اپنی زبان سے بے زبانی سے پکار کر اپنی بھوک اور اپنی بے بسی کی فریاد کر رہے تھے۔ اس خاندان میں ایک 6 یا 7 سال کا لڑکا تھا، ایک 9 سال کی لڑکی تھی۔ ان کی ماں ایک ادھوری بہار کی طرح جسے وقت سے پہلے ہی خزاں نے پامال کر ڈالا ہو۔ وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی، کبھی راہگیروں کی طرف اور کبھی اس سپاہی کی طرف جو بیت کی چھڑی گھما گھما کر بھیک منگوں کو بھگا رہا تھا۔ مجھے رکتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا، کیا آپ ہماری تصویر کھینچنا چاہتے ہیں؟ جس طرح کراچی کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مانگتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مہاجر تصویریں کھنچوا کر بخشش کی فریاد کرتے ہیں۔ ان کے خوبصورت خد و خال، تیکھے تیکھے نقش اور اداس آنکھیں سیاحوں کے لیے بڑی جاذب نظر ہوتی ہیں۔ وہ ان کے فوٹو اتار کر فراق دلی سے بخشش دیتے ہیں اور اس طرح اہل فلسطین پر اپنی ہمدردی، منصف مزاجی اور غیر جانبداری کی مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ تصویر کی فرمائش سن کر میرا جی چاہا کہ بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لوں اور کہوں، میرے معصوم فرشتے، ابھی خدا نے وہ مصور پیدا ہی نہیں کیا جو تیری تصویر کا حق ادا کر سکے۔ تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس جھلستی دھوپ میں تیرے پاؤں ننگے اور تیری سہمی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی خشک ہو چکی ہے۔ وہ تیری ماں ہے جسے قدرت نے شباب کی منزل سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے ہونٹوں پر فریاد لرز رہی ہے، لیکن سپاہی کے ڈر سے وہ اپنا منہ نہیں کھول سکی، یا شاید اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک غضبناک بددعا تڑپ رہی ہے جو اس نے اس کے ڈر کے مارے روک رکھی ہے، کہیں اس کی بددعا سے دنیا کا وہی حشر نہ ہو جو عاد اور سمود اور نوح کی قوموں کا ہوا تھا۔ وہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ سے ماں کا دامن تھاما ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے تمہیں واپس بلا رہی ہے تاکہ کوئی راہگیر تمہیں زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس ننھی منی کے پاؤں بھی ننگے ہیں، اس کے کپڑوں میں بھی سوراخ ہیں، اس کے سنہری بال ریشم کے الجھے ہوئے گچھوں کی طرح پریشان اور گھنگریالے ہیں۔ ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذرے ابرق کی طرح چمک رہے ہیں۔ اس کی پلکیں گھنی اور نوکدار ہیں، اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جھیلوں کی بے پناہ گہرائیاں خوابیدہ ہیں۔ اگر یہ بچی آسمان پر پیدا ہوئی ہے اور بنی آدم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا یہ شاہکار بھوک سے مرجھایا ہوا ہے، خوف سے سہما ہوا ہے، بے گھر ہے، بے سہارا ہے اور بے حد اداس ہے۔ اس بچی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، اس میں 2500 سال سے فلسطین کے چشموں کا پانی اور فلسطین کے پھولوں کی نگہت اور فلسطین کے انگوروں کا رس رچا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وجود میں یروشلم کی ان گنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے۔ اس کی پرورش بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبروں کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ اس کی تربیت بھی آسمانی صحیفوں کے ہاتھ ہے جو خدا نے اس ارض مقدس پر نازل فرمائے۔ اس لڑکی کے آباء و اجداد 2500 سال سے فلسطین کے خاک میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ لڑکی روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ننگے پاؤں اور ننگے سر بیروت کی گلیوں میں پریشان حال ٹھوکریں کھا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اچانک وہ گھر یاد آنے لگا ہے جہاں سے وہ 2500 سال قبل خدا نے انہیں نکال باہر کیا تھا۔ یہودیوں کا سب سے نیا صحیفہ بلفور ڈکلریشن ہے جو 2 نومبر 1917 کو برطانیہ کی وزارت خارجہ کی طرف سے نازل ہوا تھا
اور جس میں بشارت دی گئی تھی کہ شاہ انگلستان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر مہیا کرنے کے حق میں ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں کی وہ ہر ممکن مدد کرے گی۔ جس عقیدت مندی سے یہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کر رہے ہیں، اگر اسی جذبے سے انہوں نے اپنی الہامی کتاب توریت کو اپنایا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ان گنت صدیوں تک در بدر کی خاک نہ چھاننی پڑتی۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن یاد کرو جب خدا نے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے بڑھایا تھا، جب خدا نے تمہیں قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا تھا، جو تمہیں بڑے دکھ دیتے تھے، تمہارے بچوں پر تو چھری پھیرتے تھے لیکن تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، جب خدا نے تمہارے لیے دریا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تم کو بچا کر فرعون کے آدمیوں کو تمہیں آرے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا، جب خدا نے تم پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اے بنی اسرائیل، وہ دن بھی یاد کرو جب خدا نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ گے اور خدا کی آیات کو سستے داموں نہ بیچو گے، لیکن تم نے وعدہ ایفا نہ کیا اور تم نے بڑی ہٹ دھرمی سے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ تم نے من و سلوہ کی نعمت سے اکتا کر ساگ پات اور ککڑی اور لہسن اور مسور و پیاز کی فرمائش کی۔ اپنی اکڑ میں آ کر تم نے بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور خدا نے تمہاری نافرمانیوں کی پاداش میں کبھی تم کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کا حکم دیا، کبھی تمہیں آسمانی بجلی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کبھی تم راندہ درگاہ ہو کر بندر بنا دیے گئے، کبھی تمہارے سر پر طور کا پہاڑ لٹکا دیا گیا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پانی رسنے لگتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، آج تمہاری نسل بھی اسی طرح مسخ ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام توریت کی شکل بدل دی تھی۔ تمہاری رگوں میں جو لہو گردش کر رہا ہے، اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ ہزاروں سال سے تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو، اور تمہاری نسل دوسری قوموں میں غلط ملت ہو کر اب اپنی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلستان میں اپنی مرضی کے پیغمبر تلاش کر رکھے ہیں، اور تمہاری موجودہ توریت بالفور ڈکلیریشن ہے، لیکن یاد رکھو، اس عرب بچی کا سہما دل، اس کی غمزدہ ماں کی دبی ہوئی آہ، تمہارے سر پر کوہ طور سے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرح لٹک رہی ہے۔ اس معصوم بچے کی بے بس نگاہوں تلے غضبناک اور قہرناک بجلیاں تڑپ رہی ہیں۔ اگرچہ آج کل بندر نچانے کا رواج عام نہیں ہے، لیکن اگر خدا اپنی بات کا سچا ہے تو تم امریکہ اور انگلستان میں ڈھلے ہوئے سونی اور چاندی کے بچھڑوں کی جس قدر چاہے پوجا کرو، لیکن عذاب کا جو چکر تمہارے پاؤں میں پڑا ہوا ہے، اس سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔